اما خدیجہ بنت خویلد بہت بڑی تاجرہ عورت تھی، مالدار ترین مکے کی عورت، سمجھدار، اور ان کا کروڑوں میں مال تھا، اور وہ خود نہیں جاتی تھی بلکہ شراکت داری پر کسی کو بھیجتی تھی، پیسے اور نفع پر سودا کر کے بھیجتی تھی مال اپنا۔ تو گھر میں بیٹھ کر تجارت کرتی اما خدیجہ۔ بڑے بڑے لوگ چاہتے تھے کہ خدیجہ کا مال لے کر جائیں، چونکہ خدیجہ نفع بہت اچھا دیتی۔ ابو طالب نے کہا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں اور خدیجہ کا قافلہ جانے والا ہے، تو اگر آپ ٹرائی کریں اور آپ دیکھیں شاید بات بن جائے۔ اللہ کے نبی حضرت خدیجہ سے بات کی، خدیجہ راضی ہو گئی، چونکہ آپ کا تذکرہ سنا ہوا تھا اور آپ کا شہرہ معلوم تھا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، اور بھی بہت سارے اشارات انہیں پتہ تھے۔ تو اما خدیجہ نے کہا ٹھیک ہے، کہا میں آپ کو جتنا اوروں کو دیتی ہوں نفع، آپ کو 2 گنا دوں گی، آپ میرا مال لے کر جائیں، میں آپ کو ڈبل دوں گی۔ اور ساتھ اپنا غلام بھیجا میسرہ، اسے کہا کہ یہ جو تجارت کرے نا، بغور ان کے معاملات کو دیکھنا کہ یہ تجارت کیسے کرتے ہیں۔ ذکر ہم نے بڑا سنا ہے ان کا، لیکن ان کی صداقت دیکھنا، ان کی امانت دیکھنا، ان کا تجارت پر ان کا تجربہ دیکھنا، بیچنے کا طریقہ کیا تھا، لینے کا طریقہ کیا تھا، گاہک سے بات کیسے کرتے ہیں، سارے معاملات کو بغور دیکھنا۔ ساتھ اس لیے میسرہ کو بھیجا کہ مشاہدہ کرنا یہ تاجر کیسا ہے، مشاہدہ کرنا اس کی صفات کیا ہیں۔ میسرہ ساتھ گیا، پورے سفر میں میسرہ آپ کو دیکھتا رہا۔ 2-3 باتیں بڑی اہم ہو گئیں سفر میں۔ ایک نستورہ راہب ملا، ملک شام میں بصرہ مقام ہے، وہاں نستورہ راہب تھا۔ اس نے جب آپ کو دیکھا تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ میسرہ سے پوچھا تو اس نے بتایا، تو نستورہ نے کہا یہ اس امت کا آخری رسول ہے۔ ایک تو راہب کی پیشن گوئی، دوسرا ایک آدمی سے آپ نے معاملہ کیا تجارت کا، تو وہ کہنے لگا جی آپ لات اور عزیٰ کی قسم اٹھائیں۔ لات اور عزیٰ 2 بت تھے عرب کے، انہیں وہ خدا سمجھتے تھے۔ تو اس نے کہا جی آپ اس معاملے پر لات اور عزیٰ کی قسم اٹھائیں۔ آپ نے فرمایا میں لات اور عزیٰ کی قسم نہیں اٹھاتا، نہ میں لات اور عزیٰ کی پوجا کرتا ہوں، میں تو جب ان کے پاس سے گزرتا ہوں منہ پھیر کے گزرتا ہوں، میں دیکھتا بھی نہیں، میں منہ پھیر کے گزرتا ہوں۔ تو یہ تو عرب میں تھا نہیں۔ تو اس نے کہا اچھا آپ کس کو مانتے ہیں؟ کہا میں ایک اللہ کی پوجا کرتا ہوں، یہ نبوت سے پہلے کی بات، میں لات اور عزیٰ کی پوجا نہیں کرتا۔ اس آدمی نے کہا میں تورات جاننے والا ہوں اور جتنی نشانیاں تورات میں آئی ہیں وہ ساری آپ میں پوری ہیں، میرا تجربہ اور علم یہ کہتا ہے یہ اس امت کا آخری نبی۔ پھر میسرہ نے دیکھا کہ آپ جب سفر کرتے تھے اور دھوپ آتی تو 2 فرشتے آپ پر سایہ کرتے تھے، آپ چلتے تھے اور بادل آپ پر سایہ کرتے تھے، آپ پر سایہ ہوتا تھا۔ پھر آپ کا معاملہ دیکھا، آپ نے خدیجہ کے مال کو اتنا نفع بخشا اور اتنا نفع مند تجارت فرمائی کہ آج تک ایسا نفع نہ ہوا، کوئی ایسا نفع نہ کما سکا جو آپ نے سچ اور امانت اور صداقت پر کمایا۔ جب واپس آئے تو خدیجہ بالا خانے پر تھی اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ، اور آپ میسرہ کے ساتھ دور سے آ رہے ہیں، تو خدیجہ نے خود دیکھا کہ 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے۔ پھر میسرہ سے پوچھا بتاؤ
کیا رہا سفر، اس نے وہ ساری باتیں بتائیں، ایک ایک بات بتائی، آپ کی تجارت بتائی، تجارت کی مہارت، آپ کی صداقت، آپ کی راست بازی، آپ کی غم گساری، آپ کے اوپر جو معجزے ظاہر ہو رہے تھے وہ سارے ایک ایک چیز آپ کی بتائی۔ اما خدیجہ اس سے متاثر ہوئیں اور ابو طالب کو شادی کا پیغام بھیجا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی تو شادی تجارت کی بنیاد پر ہوئی ہے، پہلے آپ کا اپنا خاندان تاجر، پھر آگے جو زوجہ اور بیوی ملی وہ خود تاجر، گھر تاجر، آپ بھی تاجر، بیوی بھی تاجر، اور بیوی کا جو آپ کا سسرال بنا اور بیوی کا جو خاندان وہ سارا تاجر۔ تو آپ ایک ماہر تاجر تھے، ماہر تاجر، ماہر تاجر، انٹرنیشنل تاجر، شراکت داری پر بھی چلے ہیں، اجرت پر بھی چلے ہیں، بکریاں بھی چرائی ہیں، یمن کے بھی سفر کیے ہیں، بحرین بھی دیکھا ہے، ملک شام بھی دیکھا ہے، اور مال بیچا بھی ہے، مال خریدا بھی ہے، آپ پوری منڈیوں سے واقف تھے۔ نبوت ملی تو آپ نے تجارت چھوڑ دی، باقاعدہ تجارت نہیں فرمائی، خرید و فروخت تو چلتی رہی، لیکن باقاعدہ پیشہ تجارت کہ آپ کی پوری توجہ پھر ہو گئی منصب نبوت کی طرف، چونکہ اللہ نے ذمہ داری بہت بڑی دے دی، ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ ساری کائنات کے نبی ہیں، یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں، وہ ذمہ داری الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا کہ پوری کائنات کا بوجھ آپ کے اوپر، پوری ذمہ داری آپ کے اوپر، آپ کل جہان کے نبی ہیں، سب کو دین پہنچانا اور سب کو قیامت تک کے لیے پیغام دینا یہ آپ کی ذمہ داری۔ تو چونکہ منصب نبوت کا کام بہت زیادہ تھا اور ہمتاً مشغولی چاہتا تھا، اس لیے آپ نے عملاً تجارت کو موقوف فرما دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ تاجر نہیں تھے، آپ پوری تجارت جانتے تھے۔